فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب، جلد اول، مؤلف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ باب چہارم، فصل دوم، بعثت حضرت نوح علیہ السلام کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 175۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نوح کے زمانے میں ہر پہاڑ اور ہر زمین پر 15 ہاتھ پانی بلند تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ پانی 15 ہاتھ سے کہیں کم نہ تھا، اگرچہ بعض مقامات پر زیادہ رہا ہو، یا یہ کہ باجازت حضرت نوح سطح آب بھی سطح زمین کی طرح ناہموار رہی ہو، اور یہ جو بیان ہوا کہ کشتی آسمان سے ٹکرا گئی، تو ممکن ہے کہ آخر میں ایسا ہوا ہو یا پانی کے بعض حصے موج کے سبب سے بلند ہو گئے ہوں۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو حضرت شیث کی اولاد نے اپنے علم سے جو ان کو وراثتاً ملا تھا جانچ کر حضرت نوح کی تصدیق کی، اور قابل کے فرزندوں نے تکذیب کی اور کہنے لگے کہ جو کچھ تم اپنے پدران گزشتہ کے بارے میں کہتے ہو ہم نے سنا، کیا ہم بھی تم پر ایمان لائیں، حالانکہ ہم سے رذیل ترین لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ اس سے ان کی مراد حضرت شیث کے فرزند تھے۔ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شریعت نوح میں یہ تھا کہ خدا کی عبادت اس کی یگانگی اور اخلاص کے ساتھ کریں، اور جن لوگوں نے اس کا مثل و شریک قرار دیا ہے اس کو ترک کریں۔ یہ وہ فطرت ہے جس پر خدا نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، اور خدا نے نوح اور تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ خدا کی پرستش کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ان کو نماز، امر و نواہی اور حلال و حرام سے آگاہ کیا، لیکن ان کی شریعت میں میراث کے حدود و احکام نہ تھے۔ نوح ان لوگوں میں 950 سال موجود رہے اور تبلیغ حق کرتے رہے، لیکن وہ لوگ انکار و سرکشی سے باز نہ آئے، تو نوح نے عرض کی، خداوندہ میں مغلوب ہوں، تو میرا انتقام لے۔ اس وقت خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ تیری قوم کے لوگ ایمان نہ لائیں گے سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے، لہٰذا ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو۔ اس سبب سے نوح نے ان پر بددعا کرنے کے وقت کہا کہ ان کی اولاد فاجر اور کفر کرنے والی ہی پیدا ہوگی۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نوح اور ان کی قوم شہر کوفہ کے غربی جانب فرات کے کنارے ایک شہر کے رہنے والے تھے۔ نوح ایک مرد نجار تھے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ کیا اور پیغمبر قرار دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کشتی بنائی اور پانی پر رواں کی۔ وہ اپنی قوم کو 950 سال تک دین حق کی دعوت دیتے رہے، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ مذاق و مسخرہ پن کرتے رہے۔ جب آپ ان کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے تو ان پر لعنت کی۔ خدا نے وحی کی کہ ایک کشادہ کشتی بناؤ اور جلد عمل میں لاؤ۔ حضرت نوح لکڑیاں دور سے لا کر مسجد کوفہ میں کشتی بنانے لگے، اور اسی مسجد میں ان کی قوم کے اپنے بت یعوب و یعقوق و تشریق بھی نصب تھے۔ راوی نے پوچھا کہ آپ پر فدا ہوں۔ نوح نے کتنے دنوں میں کشتی تیار کی؟ فرمایا کہ دو دور میں، جن کا مجموعہ
80 سال ہوتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ عامہ کہتے ہیں کہ 500 سال میں تیار کی۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ خدا فرماتا ہے اور وہی بمعنی سریت ہے۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ کشتی پر ایک سرپوش تھا جس کی وجہ سے آفتاب و مہتاب نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ نوح کے پاس 2 دانے تھے، ایک سے دن میں روشنی ہوتی تھی اور دوسرے رات کے وقت، انہی سے نماز کے اوقات معلوم ہوتے تھے۔ جناب نوح اپنے ہمراہ حضرت آدم کا جسد مبارک بھی کشتی میں لائے تھے۔ جب کشتی سے زمین پر آئے ان کو مسجد مینا کی مینار کے نیچے دفن کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ کہ آدم علیہ السلام کا جسد طوفان کے بعد نجف اشرف میں مدفون ہوا، جیسا کہ بیان ہو چکا، شاید یہ حدیث تقیہ پر معمول ہو۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نوح نے کشتی کو 30 برس میں تیار کیا، اور دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ 100 سال میں تمام کی۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ان مختلف حدیثوں کا متفق کرنا جو کشتی بنانے کی مدت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، یا اس طرح ممکن ہے کہ بعض عامہ کی روایتوں کے موافق تقیہ کی بنا پر وارد ہوئی ہوں، یا بعض کشتی تراشنے کے اصل زمانے کے بارے میں ہوں گی، اور بعض کشتی تیار کرنے کے زمانے سے متعلق، اور بعض اس کے مقدمات مثل لکڑی و کیلیں اور کشتی کے تمام عملی ضروریات کی فراہمی کے بارے میں، اور بعض مقدمات کے حصول کے بارے میں۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ اس وقت خدا نے ان کو حکم دیا کہ ہر جوڑے سے 2 عدد کشتی میں اپنے ساتھ لے لیں۔ ان 8 جوڑوں میں سے جو حضرت آدم اپنے ہمراہ بہشت سے لائے تھے، تاکہ فرزندان نوح کشتی سے اترنے کے بعد زمین میں آرام کر سکیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے 8 جوڑے چوپایوں کے اتارے، 2 جوڑے گوسفند کے، 2 بکری کے، 2 اونٹ کے اور 2 گائے کے۔ گوسفند کے 2 جوڑے تھے، ان میں سے ایک قسم لوگ پالتے ہیں اور ایک قسم وحشی ہے جو پہاڑوں پر رہتا ہے، ان کا شکار حلال ہے۔ اسی طرح ایک جوڑا بکری کا اہلی ہے اور ایک وحشی، اور ایک جوڑا گائے کا اہلی اور ایک پہاڑی ہے، اور ایک جوڑا اونٹ کا خراسانی ہے اور ایک عربی۔ اسی طرح پرندے بھی صحرائی اور خانگی ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حیض ایک نجاست ہے جس میں خدا نے عورتوں کو مبتلا کیا ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں عورتیں سال میں 1 مرتبہ حائض ہوتی تھیں۔ اسی زمانے میں 700 عورتوں نے پردہ ترک کیا اور پرتکلف لباس و زیورات سے آراستہ ہو کر شہروں میں گھومنا پھرنا شروع کیا۔ مردوں کی مجلسوں میں شریک ہوتی، ان کے ساتھ آزادی سے اٹھتی بیٹھتی تھیں، لہٰذا خدا نے مخصوص انہی بدکردار عورتوں کو ہر ماہ حیض میں مبتلا کیا۔ پھر مردوں نے ان عورتوں کو اپنے درمیان سے نکال دیا، وہ حیض کے خون کی زیادتی کے سبب سے مردوں سے علیحدہ ہو گئیں، آخر ان کی شہوت شکستہ ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوسری عورتیں اپنی عادت کے موافق ہر سال 1 مرتبہ حائض ہوتی تھیں۔ چونکہ دونوں قسم کی عورتوں کی اولادوں کی آپس میں شادیاں ہوئیں، اس لیے سب عورتیں مل جل گئیں۔ ہر ماہ حائض والی عورتوں کا حیض زیادہ صاف اور پابندی کے ساتھ ہوتا تھا، اور لڑکے بھی ان سے بہت کم ہوتے تھے، اسی بنا سے جو ہر ماہ حائض ہوتی تھیں کم ہوئیں۔ کتاب کا حوالہ، یہ صفت تو سال میں 1 مرتبہ حائض ہونے والی عورتوں کی معلوم ہوتی ہے جن کا اب وجود ہی نہیں، وہی کم ہوتے ہوتے معدوم ہو گئیں۔ ممکن ہے راوی سے سہو ہوا ہو۔ مترجم۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، پانی خشک ہو گیا اور کافروں کی ہڈیوں سے زائل ہو گیا، تو حضرت نے اپنی قوم کی ہڈیاں دیکھیں تو بےحد رنجیدہ اور محزون ہوئے۔ خدا نے ان پر وحی کی کہ سیاہ انگور کھاؤ تاکہ تمہارا غم دفع ہو۔ دوسری حدیث معتبر میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ نوح اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کشتی میں 7 شبانہ روز رہے، اور کشتی نے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا اور جودی پر ٹھہری، جو کہ کوفہ میں فرات کے کنارے ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ کشتی میں قیام نوح کی مدت میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ اسی
روایت کے قائل ہیں کیونکہ یہ سب سے قوی ہے، اور بعض دوسری روایت کے موافق ہیں کہ 150 روز کشتی میں رہے، اور بعضوں نے 6 مہینے اور 5 دن بھی بیان کیا ہے۔ احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ ولد الزنا بدترین خلق ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے سگوں، خوک اور تمام جانوروں کو کشتی میں اپنے ساتھ لیا، لیکن ولد الزنا کو نہیں لیا۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے قول خدا نوح پر ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے کی تفسیر میں منقول ہے کہ ایمان لانے والے صرف 8 تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ شاید آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد کے علاوہ اسی قدر لوگ ایمان لائے ہوں، اور وہ سب مل کر 80 ہوئے، یا یہ کہ ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث تقیہ پر محمول ہو۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نوح کا تنور مسجد کوفہ میں دائنی جانب قبلے کی طرف تھا۔ ایک روز نوح کی بیوی حضرت کے پاس آئی جبکہ وہ کشتی کی تیاری میں مشغول تھے، اور کہا تنور سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت نوح تنور کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور ایک پختہ اینٹ سے اس کا منہ بند کیا اور اپنی مہر سے اس پر مہر لگائی تو پانی رک گیا۔ جب کشتی تیار کر کے فارغ ہوئے اور تمام چیزوں کو اس میں رکھا، پھر تنور کے پاس آئے اور اپنی مہر اور اینٹ کو تنور سے ہٹایا۔ اس وقت پانی ابلنا شروع ہوا، فرات اور دوسرے چشمے بھی جوش میں آئے۔ چند معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ جب تمام کافر ڈوب گئے اور خدا نے زمین کو وحی کی، یعنی اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، تو زمین نے ان پانیوں کو جو چشموں اور نہروں سے نکلے تھے جذب کر لیا۔ آسمان کا پانی زمین کے اوپر رہ گیا، تو خدا نے ان پانیوں کو دنیا کے گرد دریاؤں کی شکل میں رواں کر دیا۔ بسند معتبر موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نوح کشتی میں بیٹھے اور وہ خدا کے حکم سے چلی، اس وقت خدا نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں اپنے بندے نوح کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کیے سوائے کوہ جودی کے جو موصل میں ہے۔ اس نے عجز و انکساری سے کام لیا اور کہا کہ میرا وہ رتبہ نہیں ہے کہ نوح کی کشتی مجھ پر ٹھہرے۔ خدا نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو مامور کیا کہ اسی پر ٹھہرے۔ لہٰذا جب کشتی جودی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی، اہل کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا۔ اس وقت نوح نے ایک جھروکے سے جو کشتی میں تھا اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا خداوندہ کشتی کو قرار ہو، خداوندہ کشتی کو قرار ہو۔ اور بعض روایتوں میں کہ آپ نے کہا پروردگارہ احسان فرما۔ دوسری روایت معتبر میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول خدا اور امیر المومنین اور فاطمہ زہرا اور حسن اور حسین علیہ السلام اور تمام ائمہ علیہ السلام کے انوار مقدسہ کا توسل اختیار کیا اور ان کو شفیع قرار دیا۔ اس میں کوئی باہمی منافات نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ سب واقع ہوا ہو۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نوروز کے دن جودی پر ٹھہری۔ سید ابن طاؤس نے محمد بن جریر طبری سے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبری کے ساتھ اس لیے گرامی کیا کہ وہ خدا کی عبادت بہت کیا کرتے تھے اور عبادت کے لیے مخلوق سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور ان کا قد ان کے زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں سے 360 ہاتھ تھا۔ ان کا لباس اون کا ہوتا تھا، اور ان سے قبل حضرت ادریس علیہ السلام کا لباس پوست آہو کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے تھے، آپ کی غذا زمین کی گھاس تھی۔ جب آپ کی عمر 460 برس کی ہوئی تو جبرائیل آپ کے لیے خلت پیغمبری لائے اور کہا خلق سے کنارہ کشی کیوں اختیار کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میری قوم خدا کو نہیں پہچانتی، اس وجہ سے ان سے علیحدگی اختیار کی۔ جبرائیل نے کہا ان سے جہاد کیجیے۔ آپ نے کہا میں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں ان کے دین پر نہیں ہوں تو یقیناً مجھ کو مار ڈالیں۔ جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ کو طاقت ہو جائے تو کیا ان سے جہاد کیجیے گا؟
فرمایا نہایت شوق سے، کاش مجھ کو یہ طاقت ہوتی۔ پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے ایک نعرہ جس سے نزدیک تھا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور ان کے جواب میں ملائکہ اور تمام زمین کے اجزاء نے کہا لبیک لبیک خدا کے فرزادہ۔ اس وقت نوح علیہ السلام پر سخت وحشت طاری ہوئی۔ جبرائیل نے کہا میں وہ ہوں کہ آپ کے دو پدر آدم اور ادریس کے ساتھ رہتا تھا۔ خدائے غفار نے آپ کو سلام فرمایا اور میں آپ کے لیے خوشخبریاں لایا ہوں، اور لیجئے یہ ہے لباس شکیبائی اور جامع یقین و یاری اور خلت رسالت و پیغمبری، اور خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ ادریس کے بیٹے حمران کی دختر امورہ کو اپنے ساتھ تجویز کیجیے، کیونکہ سب سے پہلے وہی آپ پر ایمان لائے گی۔ اس کے بعد نوح عاشورے کے روز اپنی قوم کی جانب گئے۔ آپ ایک سفید عصا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے جو آپ کو قوم کے پوشیدہ حالات سے مطلع کرتا تھا۔ آپ کی قوم کے سردار 70,000 اشخاص تھے، وہ ان کی عیدگاہ تھا اور سب اپنے بتوں کے پاس حاضر تھے۔ حضرت نوح ان کے پاس آئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آدم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ ہیں، ادریس اس کے بلند کیے ہوئے ہیں، ابراہیم اس کے خلیل اور موسیٰ کلیم خدا ہیں، اور عیسیٰ مسیح روح القدس کے ذریعے سے خلق ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، اور تم لوگوں پر میرے گواہ ہیں کہ میں نے خدا کی رسالت کی تبلیغ کی۔ یہ سن کر بتوں کو لرزہ ہوا اور آتش کدے خاموش ہو گئے، اور وہ سب کے سب خائف ہوئے۔ اس وقت ان کے سردار اور جابر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نوح نے کہا میں خدا کا بندہ اور اس کے بندوں کا فرزند ہوں، اس نے مجھ کو تمہاری طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر آپ پر گریہ طاری ہوا، پھر فرمایا کہ میں تم کو عذاب خدا سے ڈراتا ہوں۔ جب امورہ نے حضرت نوح کا کلام سنا فوراً ایمان لائی۔ اس کے باپ نے اس پر عتاب کیا اور کہا کہ نوح کے ایک مرتبہ کے کلام نے تجھ پر ایسا اثر کیا، میں ڈرتا ہوں کہ بادشاہ کو تیرے ایمان لانے کی خبر ہو گئی تو وہ تجھ کو مار ڈالے گا۔ امورہ نے کہا بابا آپ کی عقل اور علم و فضل کہاں ہے؟ نوح ایک تنہا اور کمزور انسان ہے، بغیر خدا کی جانب سے معمور ہوئے ایسی آواز آپ لوگوں کے سامنے کیوں کر بلند کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو اس قدر ہراساں کر دے؟ اس کے باپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے امورہ کو 1 سال کے لیے قید کر دیا اور کھانا بند کر دیا۔ تمام سال اس کے اضطراب کی کیفیت لوگ سنتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب کہ قید خانے سے اس کو نکالا تو لوگوں نے اس میں نور عظیم مشاہدہ کیا اور اس کی حالت پہلے سے بہتر پائی۔ سب کو تعجب ہوا کہ وہ بغیر آب و غذا کے تمام سال زندہ کیسے رہی۔ اس سے دریافت کیا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے پروردگار نوح سے فریاد کی، لہٰذا نوح با اجازت میرے واسطے کھانا لاتے تھے۔ پھر نوح نے اس سے نکاح کیا اور سام پیدا ہوئے۔ نوح کی 2 بیویاں تھیں، ایک کافرہ جس کا نام رابیہ تھا، وہ طوفان میں ہلاک ہو گئی، دوسری با ایمان تھی جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھیں۔ بعض راویوں نے بیان کیا کہ مومنہ بیوی کا نام ہیکل تھا۔ معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو اور میرے غسل سے فارغ ہونا تو میرے جنازے کو پائتی سے اٹھانا، سرہانے ہاتھ نہ لگانا کیونکہ اس طرح سے ملائکہ اٹھائیں گے، اور جس مقام پر کہ جنازہ سرہانے کی جانب سے زمین پر جھکے پائتی کو بھی زمین پر رکھ دینا، پھر قبلے کی طرف ایک بیلچہ مارنا، وہاں ایک قبر ظاہر ہوگی جسے میرے پدر نوح نے میرے لیے اپنے سینے کے قریب بنائی ہے۔ شہزادوں نے حسب وصیت ایسا کیا۔ ایک لوح برآمد ہوئی جس پر سریانی خط اور زبان میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قبر ہے جس کو نوح پیغمبر نے وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی علی علیہ السلام کے لیے طوفان سے 700 سال قبل تیار کی ہے، اس بارے میں کہ آدم و نوح امیر المومنین کے پشت سر کی جانب مدفون ہوئے، اور یہ کہ آن حضرت کی زیارت کے بعد ان پیغمبروں کی زیارت بھی کرنا چاہیے۔ حدیثیں بہت ہیں جن میں سے اکثر میں نے کتاب مزار میں لکھی ہیں۔ مؤلف اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب 4 فصل 2 بعثت حضرت نوح علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم
آغاز کرتے ہیں باب پنجم قصہ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم اور شدید و شداد اور ارم ذات العماد کے حالات۔ اس میں 2 فصلیں ہیں۔ صفحہ نمبر 181۔ فصل اول، ہود اور ان کی قوم کے حالات۔ ابن بابویہ اور قطب راوندی نے بیان کیا ہے کہ ہود عبداللہ کے بیٹے تھے اور وہ عاد ربا کے، وہ حلوس کے، وہ عاد کے، وہ عوض کے، وہ ایوس کے، وہ ارم کے اور وہ سام بن نو کے فرزند تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ہود کا نام عابر ہے اور وہ صالح کے بیٹے تھے اور وہ ازمخشد کے اور وہ سام بصیر نو کے بیٹے تھے۔ ابن بابویہ نے کہا ہے کہ حضرت کو اس لیے ہود کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم میں اس امر کے ساتھ ہدایت یافتہ تھے جس سے قوم گمراہ تھی۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، آپ نے اپنے شیعوں اور اطاعت کرنے والوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے جس میں پیشوان باطل اور بادشاہان جابر کا غلبہ ہوگا، اور خداوند عالم تم سے اس شدت کو میرے ایک قائم کے ذریعے سے رفع کرے گا جس کا نام ہود ہوگا، جو پسندیدہ حیت اور اخلاق حمیدہ اور سکینہ و وقار کا حامل ہوگا اور مجھ سے خلق و صورت میں مشابہ ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ اس لیے مومنین برابر حضرت ہود کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ہود کو ظاہر فرمایا جبکہ وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے اور ان پر بلائیں شدید ہو گئی تھیں۔ پھر خدا نے ان کے دشمنوں کو باد عقیم کے ذریعے سے ہلاک کیا جس کو قرآن میں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر غیبت ہو گئی اور سرکشوں کا غلبہ ہوا یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ ابن بابویہ اور قطب راوندی نے وہب سے روایت کی ہے کہ جب ہود کی عمر 40 سال ہوئی، خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دو، اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کروں گا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے، اس وقت ہود ان کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے نزدیک سقا، قابل اعتماد اور امین تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، بتوں کی پرستش ترک کرو۔ اور ان لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچ گئے تو چھوڑا۔ حضرت ایک شبانہ روز تک بے ہوش پڑے تھے، جب ہوش آیا تو عرض کی کہ پروردگارہ، جو کچھ تو نے حکم دیا میں نے تعمیل کیا اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تو نے دیکھ لیا۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرماتا کہ تم بددل اور رنجیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، پھر وہ لوگ تمہارے زود و کوب پر قادر نہ ہوں گے۔ یہ سن کر ہود پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہود ان باتوں کو ترک کرو ورنہ اس مرتبہ تم کو ایسی اذیت دیں گے کہ پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ ہود نے فرمایا سرکشی سے باز آؤ اور اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ پھر تو ان کے دلوں میں ہود کا رعب اور خوف قائم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگ ہود کی زد و کوب پر قادر نہیں ہیں، لہٰذا تمام قوم نے مل کر آپ کی تکلیف پر کمر باندھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں پہ نعرہ کیا جس کی شدت اور دہشت سے وہ لوگ دور ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نوح کی قوم کے مانند کفر پر اڑے ہو، جس طرح نوح نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی تم لوگ اسی کے مستحق ہو کہ میں بھی بددعا کروں۔ ان لوگوں نے کہا نوح کی قوم کے تمام خدا کمزور و ناتواں تھے اور ہمارے سب خدا مضبوط اور قوی ہیں اور ہماری طاقتیں بھی تم کو معلوم ہیں۔ ان لوگوں کے قد اس زمانے کے متعارف ہاتھ سے 120 ہاتھ تھے اور چوڑائی جسم کی 60 ہاتھ۔ ان میں کوئی جب چاہتا ایک چھوٹے پہاڑی ٹیلے کو اکھاڑ پھینکتا تھا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 760 سال
دعوت کی۔ جب خدا نے چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، احقاف کے میدانوں کی ریت اور پتھر ان کے گرد جمع کر کے ٹیلے بنا دیے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹیلے خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب نہ ہو۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام ان کی سرکشی کے سبب سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان ٹیلوں نے آپ کو آواز دی کہ آپ خوش ہوں کہ قوم عاد پر ہمارے ذریعے سے ایک روز بد آئے گا۔ جب ہود علیہ السلام نے یہ آواز سنی، فرمایا کہ اے قوم، خدا سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ پہاڑ اور ٹیلے سب کے سب تمہارے لیے خدا کا عذاب اور غضب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ سن کر ٹیلوں کو کھود کر ہٹانا چاہا، لیکن جس قدر وہ ہٹاتے تھے ٹیلے اور زیادہ جمع ہوتے جاتے تھے۔ آخر ہود علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، تیری رسالت جس قدر پہنچاتا ہوں ان کا کفر زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ میں ان سے بارش روکے دیتا ہوں۔ ہود نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ آپ کی آواز تمام پہاڑوں تک پہنچی، یہاں تک کہ تمام درندوں، وحشیوں اور طائروں نے سنا، اور ہر جنس کے جانور آپ کے پاس حاضر ہوئے اور گریہ کیا اور کہا کیا آپ ہم کو بھی نافرمانوں کے ساتھ ہلاک کریں گے؟ یہ سن کر ہود نے ان کے لیے بارگاہ خدا میں دعا کی۔ خدا نے وہی فرمائی کہ میں اس کو ہلاک نہ کروں گا جس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ عاد قوم ہود کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی آبادی کا شقوق سے اخزر تک ایک گاؤں تھا۔ ان کے شہر 4 منزل کے تھے۔ ان کے پاس زراعت کافی اور خرمے کے درخت بہت تھے۔ ان کی عمریں دراز اور قد بلند تھے۔ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ خدا نے ہود کو انہی لوگوں پر مبعوث فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دے اور بت پرستی سے ان کو منع کریں۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے اور آپ کو آزار پہنچاتے رہے، لہٰذا خدا نے 7 برس تک بارش ان سے روک دی، یہاں تک کہ ان میں قحط ظاہر ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود بھی زراعت کرتے تھے اور اس کے لیے آب کشی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک گروہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کو پکارا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس کے بال سفید تھے اور ایک آنکھ نہ تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہود ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہروں میں پانی برسے۔ اس نے کہا اگر ہود کی دعا مستجاب ہوتی تو وہ خود اپنے لیے دعا کرتے، کیونکہ ان کی تمام زراعت پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ فلاں مقام پر ہیں۔ وہ لوگ حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا اے پیغمبر خدا، ہمارے شہر خشک ہو گئے، پانی نہیں برستا ہے، خدا سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے پانی برسائے اور ہم کو نعمات فراواں عطا فرمائے۔ ہود یہ سن کر نماز کے لیے تیار ہوئے اور نماز پڑھ کر ان کے لیے جب دعا کر چکے اور ان سے فرمایا کہ واپس جاؤ، خدا نے تمہارے لیے آب باران نازل کیا اور تمہارے شہروں میں فراوانی حاصل ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا اے پیغمبر خدا، ایک عجیب بات ہم لوگوں نے مشاہدہ کی۔ پوچھا وہ کیا؟ ان لوگوں نے بیان کیا کہ آپ کے دولت قدے پر ایک ضعیفہ سفید بال اور یک چشم ہم نے دیکھی، اس نے ایسی باتیں کی۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیوی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کی عمر دراز کرے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کس سبب سے؟ فرمایا خدا نے کسی مومن کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک دشمن بھی ہوتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور میری دشمن وہ عورت ہے اور میرا دشمن وہ ہے جس کا میں مالک و مختار ہوں، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ میرا مالک و مختار ہوتا۔ غرض کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے اور بتوں کی پرستش سے روکتے رہے۔ کہتے تھے کہ بتوں کی پرستش ترک کرو اور خدا واحد کی عبادت کرو تاکہ تمہارے شہروں کی آبادی میں ترقی اور خدا تم پر بارش نازل کرے۔ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو خدا نے ان پر نہایت سرد اور تند ہوا بھیجی جس کو ان پر 7 شب اور 8 روز تک قائم رکھا۔ بصرت معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، یقیناً حق تعالیٰ کے خزانہ قدرت میں باد رحمت اور باد عذاب دونوں ہیں، لیکن جب وہ چاہتا ہے باد عذاب کو باد رحمت قرار دے دیتا ہے، لیکن کبھی باد رحمت کو باد عذاب نہیں بناتا، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ خدا کی اطاعت کرے اور وہ ان کے لیے وبال ہو، لیکن جب وہ اطاعت سے منحرف ہو جائیں
پھر فرمایا کہ خداوند عالم نے قوم یونس کے ساتھ ایسا ہی کیا، ان کے لیے عذاب مقدور و مقرر فرما چکا تھا اور عذاب نے ان کو گھیر لیا تھا، لیکن وہ لوگ ایمان لائے اور خدا کی بارگاہ میں تضریع و زاری کی تو عذاب کو روک دیا۔ اور بعد عقیم جس کو خدا نے قوم عاد کے لیے بھیجا وہ عذاب کی ایک ہوا ہے جس میں رحم کی مطلق گنجائش نہیں، اس سے کسی گھاس کی نشوونما نہیں ہوتی۔ وہ زمین کے 7ویں طبقے سے برآمد ہوئی تھی، وہ ہوا کبھی ظاہر نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب کہ قوم عاد پر خدا نے غضب فرمایا۔ اس وقت بھی خزینہ داروں کو حکم تھا کہ اس ہوا کو بقدر کشادگی انگوشتری باہر نکالیں، لیکن وہ قوم عاد پر غضبناک ہو کر بقدر دماغ گاؤ باہر آ گئی۔ خازنوں نے درگاہ باری میں عرض کی کہ خداوندہ، اس ہوا نے ہم سے سرکشی کی، ہم کو خوف ہے کہ اس سے کہیں تیرے وہ بندے جو گناہ گار نہیں ہیں اور جن سے تیرے شہروں کی آبادی ہے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس وقت حق تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اس کو اپنے پروں سے واپس کریں اور جس قدر حکم ہے اسی قدر باہر رہنے دیں۔ لہٰذا جس قدر کے خدا کی مشیت تھی اس کے علاوہ تمام ہوا واپس کی گئی اور اسی باقی ماندہ ہوا نے قوم عاد اور ان کے قریب کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ متسم کے حکم سے برطانیہ میں 300 قد کی لمبائی کا گہرا ایک کنواں کھودا گیا، لیکن پانی نہ نکلا۔ اس نے ترک کر دیا اور دوسرا کنواں نہ کھدوایا۔ جب متوکل خلیفہ ہوا تو اس نے بھی حکم دیا کہ کنواں کھودا جائے جب تک کہ پانی نہ نکلے۔ کنواں کھودنا شروع کیا گیا، ہر 100 قامت پر ایک چرخ قائم کرتے گئے، آخر میں ایک پتھر تک پہنچے۔ جب اس کو توڑا تو وہاں سے نہایت سرد ہوا نکلی جس نے ہر ایک کو جو اس چاہ کے قریب تھے ہلاک کر دیا۔ یہ خبر متوکل کو پہنچی جس کو سن کر وہ اور اس کے پاس جتنے علماء تھے سب حیران ہوئے اور کچھ نہ سمجھ سکے۔ آخر کار اس بارے میں امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں نامہ لکھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ یہ سب احقاف کے شہر ہیں جن میں قوم عاد آباد تھی۔ حق تعالیٰ نے جن کو تیز اور سرد ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا اس قوم کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کے تمام شہر آباد اور نعمتوں سے معمور تھے۔ اس کے بعد قوم کی نافرمانی اور بارش کا بند ہونا وغیرہ بیان کر کے فرمایا کہ جب عذاب کا وقت آیا لوگوں نے دیکھا کہ ایک ابر آ رہا ہے، وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب پانی برسے گا۔ ہود نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کو تم لوگوں نے خود عجلت کے ساتھ طلب کیا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کوئی ہوا باہر نہیں آئی مگر بقدر مکیال اور پیمانے کے، لیکن عاد کے زمانے میں جو ہوا خزینہ داروں کے حکم کے خلاف زیادتی کے ساتھ نکلی وہ ایک سوئی کے سوراخ کے مانند تھی جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہوائیں 5 قسم کی ہیں، ان میں سے ایک عقیم ہے جس کے شر سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔